الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، کیونکہ بسا اوقات انسان کے دماغ میں یہ خیال آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ شیطان کو نہ پیدا کرتا تو ہر انسان راہ حق پر ہوتا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار اور عبث نہیں پیدا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھ کے کہا، یا اللہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تجھ سے پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ یعنی ہم نے کسی چیز کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی روشنی ہے، اب یہ روشنی کا وجود جو ہے ہمیں کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اندھیرا دیکھا ہے۔ یعنی اندھیرا اور روشنی آپس میں ضد ہے، جس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز حق اور باطل حق سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی کوئی پہلوان ہے، اس کا کوئی مد مقابل ہوگا تو وہ پہلوان کہلائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام حق پر ڈٹ گئے تو فرعون کا قلعہ کما ہو گیا اور اس کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ یعنی حق اور باطل کا معرکہ یہ اللہ نے ازل سے شروع کر دیا ہے۔ جب اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا کیے، حابل اور قابل، ان دونوں کے آپس میں تصادم ہوا۔ قابل نے لالچ میں آ کر حابل کو قتل کر دیا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھیں تو ان کے سامنے نمرود تھا۔ اب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جب خلت اللہ کی جانب سے جو ہے خلیل کا لقب ملا، وہ کیوں ملا؟ کیونکہ آپ نے صبر و استقامت کے پہاڑ بن گئے اور اللہ نے آپ کو خلیل بنا لیا۔ تو آپ اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور میں کفار، ابو جہل ان کے اللہ کے رسول کے مقابل تھے۔ تو یہ معرکہ اللہ نے ہمیں دکھایا۔ تو اللہ نے جب یہ معرکہ دکھا دیا کہ حق اور باطل کا تصادم رہے گا اور انسان حق پر قائم رہے گا، تو پھر وہ اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نابینا ہے، وہ کہتا ہے میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا، تو آپ بتائیں اسے کوئی اجر ملے گا؟ آپ کہیں گے آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار ہونے کے بعد اگر آپ ان آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے تو آپ قابل تعریف ہوتے۔ تو اللہ نے شیطان اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے بندے اس سے مقابلہ کریں، اس پر غالب آئیں، اور کل اللہ ان بندوں کو جو ہے اپنے انعام اور اکرامات عطا فرمائے۔ تو اللہ نے اپنے مد مقابل شیطان کو پیدا کیا اور اس کو مہلت بھی دی کہ تو میرے بندوں کو بہکا، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیری جانب نہیں آئیں گے۔ تو جب ہم نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دیکھیں ایک قوت ہوتی ہے جو ہمیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن انسان جب طے کر لیتا ہے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔